السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج 27 مئی ہے، اور جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے، اس دن جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد خلافت کا آغاز ہوا، اور اس کی مناسبت سے جماعت میں یہ دن یوم خلافت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے وعدے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت ثانیہ کے متعلق دی ہوئی خوشخبری پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بکھرنے سے بچا لیا، ہمیں ایک لڑی میں پرو دیا، اور اس حوالے سے ہم یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم خلافت احمدیہ کے قیام اور ہمیشہ جاری رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے بھی تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ جماعت احمدیہ کی گزشتہ 108 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ایک کے بعد دوسری نسل نے ثبات قدم کے ساتھ قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی جماعت کے ہر فرد کو جو اس وقت جماعت میں ہے یا آئندہ انشاءاللہ شامل ہوگا، ہمیشہ اس عہد کو نبھانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا اور اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرنا اور بندوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانا بتایا ہے۔ رسالہ الوصیت میں بھی خلافت کے قیام کی خوشخبری عطا فرما کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان باتوں کو ہی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہدایت فرمائی۔ چنانچہ رسالہ الوصیت میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو
میں خدا کے منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے۔ خدا کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو، تاکہ خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔ فرمایا کینہ پروری سے پرہیز کرو اور بنی نوع سے سچی ہمدردی سے پیش آؤ۔ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نامعلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ۔ پس اگر ہم توحید پر قائم رہیں اور بنی نوع کی ہمدردی میں ترقی کرتے رہیں، خلافت احمدیہ کے ساتھ وابستہ رہیں، تو پھر وہ تمام ترقیات جن کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، انہیں بھی ہم دیکھنے والے ہوں گے۔ اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت نے ترقی کرنی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے ہوں گے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ دنیا کی نظر ہماری طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کام ہمارے سپرد کیا کہ توحید کو قائم کریں، خود بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں اور دنیا کو بھی اپنے پیدا کرنے والے واحد و یگانہ خدا کے قریب کرنے کی کوشش کریں اور انسانیت کی قدروں کو قائم کریں۔ گزشتہ دنوں میں اسکینڈینیوین ممالک کے دورے پر تھا، وہاں بعض اخباری نمائندوں نے اور دوسرے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی یہ سوال پوچھا کہ تمہارے مقاصد کیا ہیں۔ میں ان کو یہی بتاتا رہا کہ خلافت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کے مقاصد وہی ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور وہ یہی ہیں کہ بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا اور بنی نوع انسان کے حق ادا کرنا۔ اس سے زیادہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا خدا تعالیٰ کو بھول رہی ہے اور عموماً خدمت انسانیت کے نام پر خدمت اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جس سے مزید بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ملکوں اور قوموں کے تعلقات میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس دور میں یہ بات دنیا داروں کو بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے کہ بغیر اپنے مفادات کے صرف خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس طرح تم لوگ یہ کام کر سکتے ہو۔ ابھی شاید ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے دنیا داروں کا کہ محبت پیار کے نام پر تم احمدی لوگ جو ہو یہ دوسروں کے قریب آ رہے ہیں یا لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعد میں شاید جب تمہاری طاقت ہو جائے، حکومتوں پر قبضہ کرو،
شاید یہ تمہارا مقصد ہو جس کے لیے تم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اسٹاک ہوم یونیورسٹی کے اسلامیات کے پروفیسر نے بھی اس قسم کا ایک موقع پر سوال کیا، تو اسے میں نے یہ جواب دیا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر میں جو جواب ہے کہ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ اور یہی خلافت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کا مقصد ہے۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میڈیا کے ساتھ بھی کافی انٹرویو ہوئے، غیروں کے ساتھ معلومہ مسجد کے افتتاح کے علاوہ ڈنمارک اور اسٹاک ہوم میں 2 ریسیپشن بھی ہوئیں، جس میں اسلام اور قرآن کریم کی صحیح تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور خلفائے راشدین کے نمونوں کے حوالے سے باتیں ہوئیں۔ تو اکثر نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ آج ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیم کا پتہ چلا ہے، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اور دنیا میں آج کل جماعت احمدیہ کے ذریعے سے مختلف جگہوں پر جو بھی امن کے نام پر مجالس ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سمپوزیم ہوتے ہیں، اس میں یہی اظہار لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ وجہ یہی ہے کہ آج دنیا میں ہر جگہ ایک ہی طرح اور ایک ہی موضوع پر اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ جماعت احمدیہ خلافت کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی ہدایات پر کام کرتی ہے۔ اس بات کا اظہار جیسا کہ میں نے کہا اکثر لوگوں نے کیا کہ حقیقی تعلیم کا پتہ ہمیں اب چلا ہے، اور آج ہمیں جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے اسلام کی حقیقی تعلیم کا علم ہوا۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جاری نظام خلافت نے نہ صرف ماننے والوں کی رہنمائی کی اور کرتا ہے یا خلافت رہنمائی کرتی ہے، بلکہ دوسروں کو، غیروں کو، اسلام کے مخالفین کو یا اسلام سے خوف کھانے والوں کو بھی صحیح اسلامی تعلیم کے نمونے دکھاتی ہے۔ غیروں پر ہمارے فنکشن میں آ کر کیا اثر ہوتا ہے، اس وقت اس کے چند نمونے میں پیش کرتا ہوں۔ ڈنمارک میں ہوٹل میں ایک ریسیپشن تھی جس میں ممبر پارلیمنٹ بھی آئے تھے، منسٹر بھی تھے وہاں کے کلچر اور مذہب کے، میئر اور سیاستدان بھی، مختلف علمی شخصیات بھی اور ایمبیسیوں کے نمائندے بھی آئے تھے۔ انہوں نے اس فنکشن کو سنا، دیکھا اور اظہار کیا بلا تخصیص ساروں نے کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کا صحیح علم ہوا ہے۔ ایک ڈینش مہمان تھے اسٹین ہافمین، کہنے لگے کہ خلیفہ کی تقریر سن کر مجھے بہت زیادہ تسکین ہوئی ہے اور خوشی ہوئی کہ آج کے اس دور میں ایسے پیغام کی نہایت اشد ضرورت ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ کرے کہ اسکینڈینیویا میں خلیفہ کے الفاظ بہترین رنگ میں سمجھے جائیں۔ پھر وہاں کا ایک شہر ہے ڈنمارک کا ناکسکو، وہاں سے کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، میئر بھی اس شہر کے اور سیاستدان بھی، دوسرے پڑھے لکھے لوگ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی کونسل کے ایک ممبر تھے کہ خلیفہ کی تقریر بہت اثر رکھتی تھی
مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ لاکھوں مسلمان بغیر کسی خوف کے محض دنیا میں امن کے قیام کی خاطر ایک روشن مینار کی طرح کھڑے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ سے منسلک ہیں۔ پھر ایک مہمان نے کہا، تقریر کے بعد میرے میز پر بیٹھے تمام لوگ اسلام کو صحیح سمجھنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلام اس خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خاص طور پر ڈینش لوگ تو اسلام کے ایک پہلو کو ہی جانتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کے اندر مختلف فرقے بھی موجود ہیں جو امن چاہتے ہیں۔ کہنے لگے، میرے نزدیک یہ بتانا بہت ضروری ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج اس تقریب میں شامل تمام مہمان ایک نئے عزم کے ساتھ گھر جائیں گے۔ اور ڈنمارک میں خاص طور پر جو پہلی بنیاد وہیں پڑی تھی، جو خاکہ بنایا گیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط رنگ میں، ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی، امن خراب ہوگا، تباہی اور بربادی آئے گی اور کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ گو کہ یہ ایشو ایسا ہے جو ہمارے لیے بڑا حساس ہے کہ اس خاکوں پہ بات کی جائے، لیکن جس طریقے سے تم نے سمجھایا ہے ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ ایک مہمان نے یہ کہا کہ آج کے خطاب کے بعد لوگوں کی مسلمانوں کے بارے میں رائے ضرور تبدیل ہوگی۔ کہنے لگا کہ اب میں نے اسلام کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک قرآن کریم بھی منگوایا ہے جس میں حاشیے بھی موجود ہیں، اور آج کی شام کے بعد مجھے اپنی کم علمی کا بھی احساس ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ میں قرآن کریم بھی پڑھوں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ناکسکو سے لوگ آئے تھے۔ جب وہ تقریب کے بعد واپس جا رہے تھے تو ایک مہمان نے لکھا کہ ہم آپ کو بڑا ہزاروں بار شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کانفرنس زندگی بھر کے لیے ایک یادگار لمحہ کے طور پر ہمیشہ یاد رہے گی، تجربے کے طور پر یاد رہے گی۔ کہنے لگے، کوپن ہیگن سے ناکسکو واپسی تک کوچ میں ایک خاص ماحول تھا۔ تمام سفر اس کانفرنس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں اور ہر ایک اس بات سے متفق تھا کہ ہم نے ایک بہت اچھا دن گزارا ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ایک صحافی نے اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کیا کہ بہت کچھ سیکھا اور خلیفہ کی تقریر نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، خاص طور پر اس بارے میں کہ اسلام کی تصویر جو میڈیا میں دکھائی جاتی ہے وہ حقیقت سے بہت مختلف ہے۔ کہنے لگا کہ میں ان کی کسی بات پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی ساری باتیں ہی پیار، محبت اور ایک دوسرے کے احترام سے متعلق تھیں، اور انہوں نے کہا کہ یہی چیزیں امن کی کنجی ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ انہوں نے ہمیں ایک اور عالمی جنگ کے خطرے کے بارے میں بتایا، اور میں اب پریشان ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایک دو لوگوں سے سنا ہے کہ ہم عالمی جنگ کے قریب ہیں، مگر میں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، مگر آج میرا خیال بدل گیا ہے۔ مجھے اب اس کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ اور کہا کہ خلیفہ نے اسے بڑے ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ مجھے سوچنا پڑے گا۔ پھر ایک مہمان اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، خاتون، کہ یہ باتیں سوچنے پر مجبور کر دینے والی تھیں، لیکن ایک لحاظ سے پریشان کن بھی تھیں، کیونکہ انہوں نے مستقبل کے بارے میں ایک بہت سنگین تصویر کھینچی۔ انہوں نے ہمیں جنگ کے خطرات کے بارے میں خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امن کے لیے کوشش کرنے کا بھی وقت ہے، ورنہ ہم بعد میں پچھتائیں گے۔ پھر ایک صاحبہ نے، ڈینش مہمان تھی، کہا کہ آج سے پہلے میں اسلام کے بارے میں منفی باتیں سی جانتی تھی، مگر آج میں نے جو سنا وہ اچھا اور محبت سے بھرا ہوا پیغام تھا۔ میں نے سیکھا
کہ ISIS اسلام نہیں ہے، اور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تمام مذاہب کی عبادتگاہوں کی رکھوالی کرنی چاہیے۔ ایک اور ڈینش مہمان نے کہا، ایسے آدمی سے ملی جس نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ میڈیا کے ذریعے سے اسلام جو اسلام کی تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ میں بہت جذباتی اور پرجوش ہو گئی ہوں۔ میں ایک ایسے شخص سے ملی جس نے مجھے جہاد کا مطلب بتایا۔ میڈیا کی آزادی رائے اور دنیا میں امن کے توازن کو برقرار رکھنے کے بارے میں ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگیں۔ پھر ایک ڈینش مہمان کہنے لگے کہ خلیفہ نے اپنے خطاب میں قرآن کے حوالے دیے۔ اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے الفاظ خود ساختہ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تھے۔ کہنے لگے کہ مغرب میں مسلمانوں کے لیے انٹیگریشن ممکن ہے۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اسلام مغربی اقدار کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ امن، رواداری اور ایک دوسرے کی عزت کرنا مشترکہ اقدار ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ سچ کہوں تو ڈینش لوگ مسلمانوں سے اور ان جنگوں سے جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہی ہیں بہت ڈرتے ہیں، مگر کم از کم آج کے بعد ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے مذہب کی غلطی نہیں بلکہ ان کی تعلیم کو بگاڑا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، کہتے ہیں کہ ان کے تقریر کے نکات بڑے واضح تھے۔ اسلام کی اقدار کا اظہار جس طرح کیا گیا بڑی واضح تھی، اور ایسی اقدار ہیں جنہیں ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ اور کہنے لگے مجھ پر اور تمام حاضرین پر یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اور یہ قرآن کی آیات کے حوالوں سے ثابت کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے خلفاء کی مثالوں سے ثابت کیا، اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور جماعت احمدیہ کے مقاصد کو بھی واضح کیا، جس سے مجھے صحیح اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ایک اور مہمان نے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا کہ جس طریق پر انہوں نے ہماری نسل اور اس وقت درپیش مسائل کے بارے میں بات کی اور قرآن کو بنیاد بنا کر ان مسائل کا حل بتایا، وہ بہت ہی اعلیٰ تھا۔ کم از کم مجھے آج سے پہلے ہرگز علم نہیں تھا کہ قرآن انصاف کے بارے میں اتنا کچھ کہتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اسلام کے بارے میں میرے نظریات بالکل بدل گئے ہیں۔ پہلے مجھے صرف وہی پتہ تھا جو میڈیا بتاتا تھا، مگر اب میں نے دوسری طرف کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے۔ تو کہنے لگے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے خلیفہ وقت نے، جس میں یہ ذکر تھا کہ ان لوگوں سے بھی انصاف کرنا چاہیے جن کو انسان پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی اچھا لگا کہ انہوں نے بتایا کہ پہلے دور کے مسلمان تو یہود و نصارہ سے پیار کا سلوک کرتے تھے۔ اس بات نے میرے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ پھر ہیومنسٹ سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کہتی ہیں پرامن پیغام کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں۔ میڈیا صرف بری چیزوں کو سامنے لاتا ہے اور اچھی چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ ڈنمارک کا سارا میڈیا آج یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، اور میں اپنے ملک کے لوگوں کے اس رویے سے بہت مایوس ہوئی ہوں۔ پھر ایک ڈینش خاتون نے کہنے لگیں مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، مگر آج میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں خوش ہوں کہ اس لحاظ سے آپ کے خلیفہ میرے استاد ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ اسلام پرامن مذہب ہے۔ پھر یہ کہنے لگیں کہ میری خواہش ہے کہ لوگ ان کے پیغام پر توجہ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس تقریر کا ڈینش ترجمہ مل جائے تاکہ میں سب الفاظ اچھی طرح سے جذب کر سکوں اور دوسروں کو بھی بتا سکوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا پیغام
پورے ڈنمارک میں پھیلانا چاہیے۔ ہمیں ان کے پیغام کو ماننا ہوگا اور ان سے سیکھنا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کہ سارے مسلمان پرتشدد ہوتے ہیں، مگر اب مجھے ایسے خیالات رکھنے پر بہت شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اکثریت ان میں سے اچھی ہے، مگر میڈیا نے ہمارے ذہن بھر دیے ہیں۔ پھر کہا، میرے شوہر مجھے آج صبح یہاں آنے سے منع کر رہے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی حملہ ہو جائے گا یا کوئی خودکش حملہ ہو جائے گا، مگر میں نے انہیں آنے پر مجبور کیا کیونکہ میں متجسس تھی، اور اب وہ خوش ہیں کہ وہ بھی آ گئے۔ دونوں میاں بھی آئے ہوئے تھے۔ بلکہ کہنے لگیں، بلکہ وہ تو کافی جذباتی ہو گئے ہیں۔ پھر کہنے لگی، میں تو یہ کہوں گی کہ جو دعوت کے باوجود نہیں آیا وہ بڑا بیوقوف ہے۔ ایک ڈینش سیاستدان کیم لافن ہوم نے کہا کہ یہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں کسی خلیفہ سے ملا ہوں، اور ان سے ملنے کا تجربہ میری زندگی میں کسی اور مسلمان سے ملنے سے بالکل مختلف تھا۔ جو بتانے والے کو انہوں نے کہا، آپ کے امام اسلام کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں جو دوسرے عرب مسلمان نہیں کرتے جن سے میں ملا ہوا ہوں۔ آپ کے خلیفہ یہ بات بہت واضح کرتے ہیں کہ اسلام تمام مذاہب کو آزادی دیتا ہے۔ کہنے لگے، دنیا کو خلیفہ کے الفاظ سننے کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ کو دور دور تک پھیلنا چاہیے۔ شاید آپ ایک چھوٹی سی جماعت ہوں، مگر آپ کا پیغام بہت بڑا ہے۔ پھر کہنے لگے، یہ تقریب بہت معلوماتی تھی۔ مثلا میں نے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے بارے میں جانا، مثلا یہ کہ انہوں نے عیسائیوں کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے دی، اور یہ بھی کہ وہ ہر قسم کے اینٹی سیمیٹزم کے خلاف تھے۔ امریکن ایمبیسی کے نمائندہ کہنے لگے کہ خلیفہ نے اسلام کا حقیقی چہرہ دکھایا۔ لوگ برسلز اور پیرس کے حملوں کے بعد اسلام سے ڈرنے لگ گئے تھے، مگر خلیفہ نے واضح کیا کہ اس دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ایک حکمت اور امن کا پیغام ہے۔ میں ایمبیسڈر کو تمام نکات بتاؤں گا جن کا خلیفہ نے ذکر کیا ہے، اور ان سنگین موضوعات کا بھی بتاؤں گا جن کا خلیفہ نے ذکر کیا ہے، یعنی آزادی رائے اور یہ کہ آج کل لوگوں کو آپس میں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ڈینش مہمان جو ٹیچر ہیں کہنے لگیں، آج میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں اپنے طلباء کو جا کر وہ سب کچھ بتاؤں گی جو میں نے آپ کے خلیفہ کو کہتے سنا۔ کہنے لگی، بہت سے لوگ اسلام سے خوفزدہ ہیں، مگر خلیفہ سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اسلام سے نہیں بلکہ دہشت گردی اور شدت پسندی سے ڈرنا چاہیے، اور اسلام اور دہشت گردی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ کہنے لگیں کہ مجھے لگا تھا کہ میں اسلام کو جانتی ہوں، مگر حقیقت میں مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ مثلا مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں اور یہودیوں سے نیک سلوک کرتے تھے۔ اس بات نے مجھے بہت جذباتی کر دیا۔ کی تقریر بہت متوازن تھی۔ بعض مسلمانوں اور غیر مسلموں جن کے اعمال برے ہیں ان سب پر بھی تنقید کی انہوں نے۔ ایک مہمان نے کہا کہ خطاب جس انداز میں پیش کیا، میں نے دیکھا کہ آپ نے دیگر مقررین کی بات کو بھی بہت غور سے سنا۔ پھر کہنے لگے کہ تیسری جنگ عظیم کے بارے میں آپ کی باتیں بہت بصیرت افروز تھیں، جن کو سن کر میں تھوڑا گھبرا بھی گئی ہوں، مگر آپ کے خطاب سے ہی پھر ایک قسم کی تسکین محسوس ہوئی۔ مالمو میں بھی 140 سے زائد سویڈش مہمان شامل ہوئے مسجد کے افتتاح میں، اور ممبران پارلیمنٹ، مالمو سٹی کے میئر، پولیس چیف، سٹی چرچ کے نمائندے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ ایک یہودی مہمان نے کہا
کہ آج کا یہ دن میرے لیے بہت معلوماتی تھا، کیونکہ میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ کہنے لگے کہ اس دنیا میں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ منفی سوچ پائی جاتی ہے اور ہم سب مسلمانوں کی شدت پسندی سے ڈرتے ہیں، اس لیے میں ایک مسلمان رہنما کے صرف اور صرف پیار کے پیغام کو سن کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو خدا کی عبادت کرنی چاہیے، مگر ساتھ ہی انسانیت سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ کہنے لگے خلیفہ نے مجھے ایسا محسوس کروایا کہ مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، اور اس سے میرے دل میں فلسطینیوں کے لیے رحم دلی بڑھی اور یہ خیال گزرا کہ شاید ان میں سے سب برے نہیں ہیں۔ بہرحال اپنے قصور تو کوئی نہیں مانتا، لیکن یہ تسلیم کر لیا انہوں نے کہ ہمیں رحم دکھانا چاہیے۔ ایک خاتون جو عیسائی پریسٹ ہیں، ہسپتال میں کام کرتی ہیں، کہنے لگی میرا خیال ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ یہاں معالموں میں اور یورپ میں لوگ مسلمانوں سے اور مسجدوں سے خوفزدہ ہیں، اور خلیفہ نے امن کے متعلق اور اس حوالے سے کہ لوگوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں ذمہ داریاں کیا ہیں بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک مسجد کے مقاصد کے بارے میں بتایا، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ دوسروں کو ان مقاصد کے بارے میں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یقیناً انہوں نے مجھے تو قائل کر لیا ہے۔ یہ مسجد کے مقاصد کا موضوع بہت ضروری تھا اور اس کا ہر لفظ بامعنی اور گہرا تھا۔ پھر کہنے لگیں کہ انہوں نے پیغام دیا کہ ایک دوسرے سے خوف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے خیالات بانٹنے چاہیے۔ پھر کہنے لگیں حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ کی تقریر نے مجھے ہلا دیا ہے، میں بہت جذباتی ہو گئی ہوں۔ آج میں نے ایک مسلمان سربراہ کو صرف امن کے بارے میں بولتے سنا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اسلام انسانیت کی خدمت کا مذہب ہے۔ ان کی تقریر کا بہترین حصہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انسانیت کو اپنے خالق کو پہچاننا ہوگا اور خدا پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ یہی میرا بھی نظریہ ہے۔ معلم شہر کے میئر اینڈرسن صاحب نے کہا کہ عامہ ان کی یقین دہانی کروائی اس ایڈریس میں، بلکہ اس شہر اور علاقہ میں تعمیر ہونے والی مسجد کے حقیقی مقاصد بیان کیے۔ بس اس مسجد کو ہم اس شہر میں قیام امن اور انٹیگریشن کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایک صحافی نے کہا بڑی حیرت ہے کہ اس مسجد کے اخراجات جماعت کے لوگوں نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ یہ بات میرے لیے نہایت حیرت کا باعث تھی، کیونکہ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، بلکہ 30 ملین کروڑ کی بات ہے۔ پھر کہنے لگے آپ لوگوں نے سارا کام خود کیا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، بہت متاثر ہوں۔ یہ کہنے لگیں کہ دہشت گردی اور ظلم و ستم کے واقعات دیکھتا ہوں، کہنے لگے صحافی مرد، مگر آپ لوگ ان سے مختلف ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک عرصہ پہلے میں اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایک سپر مارکیٹ میں جا رہا تھا، وہاں ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ کیا میں مسلمان ہوں؟ اس پر میں نے اسے بتایا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر تم عیسائی ہو تو جہنم میں جاؤ۔ بس کہتا ہے یہ سوچ ہے مسلمانوں کی، لیکن آپ لوگوں کی سوچ بالکل مختلف۔ یہ باتیں آپ احمدیوں میں نظر نہیں آتی۔ ایک مہمان جو مولانا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں کہنے لگے خلیفہ کا خطاب نہایت اثر رکھنے والا تھا۔ امن، پیار، محبت، رواداری کا نہایت مثبت اور عالمی پیغام ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح لنڈ یونیورسٹی معلموں میں اسلامیات کے پروفیسر بھی آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ خلیفہ کا خطاب نہایت دلچسپ اور اپنے اندر اثر رکھنے والا تھا۔ خطاب ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ خطاب کے حوالے سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے،
اور سب لوگ ہی اس سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے تو اس خطاب کی نقل مہیا کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جس شخص نے یہاں پر، سب لوگ یہاں اکٹھے تھے، سنیوں کی پہلی مسجد تعمیر کی تھی، وہ بھی اس تقریب میں آیا ہوا تھا۔ یہودی بھی اس تقریب میں تھے، عیسائی بھی تھے، دیگر مذہب والے بھی تھے۔ سویڈش ادارے چرچ آف سائنٹالوجی کے چیف برائے انفارمیشن بھی آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے خلیفہ نے اپنی تقریر میں ایک فکرہ جو کہا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، اور وہ فکرہ یہ تھا کہ ایک بڑے فائدے کی خاطر ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف کرنا چاہیے۔ ایک دوست مائیکل، جن کے والدین پولش ہیں، سویڈن میں رہتے ہیں، کہنے لگے کہ تقریر ہر لحاظ سے مکمل تھی، اس میں امن اور ایک دوسرے کے مدد کرنے کا پیغام تھا، اور افریقہ کا ذکر بھی انہوں نے کیا، اسکول اور دوسری سہولیات مہیا جو کی جا رہی ہیں افریقہ میں۔ کہنے لگا کہ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، مگر یہاں پر اکثر لوگ، عموماً دوسرے لوگ جو ہیں وہ نہیں رکھتے، اس لیے میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ایسا شخص سویڈن آیا جو خدا پر اور ایک خالق پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ خطاب کے سننے کے بعد اب میں اسلام سے نہیں ڈرتا، بلکہ صرف شدت پسندوں سے ڈرتا ہوں۔ مجھ پر بھی واضح ہو گیا کہ دونوں آپس میں جدا جدا ہیں۔ پھر ایک مہمان مسلمان تھے، حسین عبداللہ صاحب یوگوسلاویہ کے، کہنے لگے کہ خلیفہ کے الفاظ نے مجھے چھو لیا ہے اور میں ان کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے اسلام کا اس طرز پر دفاع کیا جو دوسرے مسلمان نہیں کر سکتے، رواداری اور دوسروں کی مدد کرنے پر زور دیا، اور کہا کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم سب ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ کہنے لگے کہ اب میں جماعت احمدیہ پر فخر کرتا ہوں۔ لوگوں کے اسلام کے بارے میں غلط تاثرات ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ان کو درست کیا جائے، مگر خلیفہ اس کام میں سب سے آگے ہیں۔ ایک سویڈش مہمان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اس شام نے مجھ کو بہت متاثر کیا ہے، اور میں نے سیکھا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ خلیفہ نے چند ہی منٹوں میں بہت سے موضوعات پر بات کی اور اسلام کا اس رنگ میں دفاع کیا جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ میں کہنے لگا، انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بعض مسلمان برے ہیں، مگر خلیفہ نے قرآن کریم کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا کہ ایسے لوگ قرآن کی تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایک سیاستدان نے کہا کہ میرا اس کے حوالے سے کہ تقریر میں انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک حقیقی مسلمان سے امن محسوس کرنا چاہیے، اور میں جب یہاں تقریب میں تھا تو میں واقعی امن محسوس کر رہا تھا۔ ایک عیسائی پادری کہنے لگے کہ مجھے آپ کے خلیفہ کے ہر تقریر کے ہر لفظ سے اتفاق ہے، بالخصوص مجھے ان کی یہ بات پسند آئی ہے کہ ہمیں خدا کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہی مذہب کی بنیاد ہے۔ نیز یہ کہ انہوں نے شروع میں جب قرآن پڑھا تو مجھے وہ بہت روحانی اور ہلا دینے والا لگا۔ ایک مہمان کہنے لگے، مجھے آج یوں لگا کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں۔ مرکزی موضوع بھی یہی تھا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، خاص طور پر ان کا جو سب سے کمزور اور ضرورت مند ہیں۔ پھر کہنے لگا، خلیفہ نے قرآن کے ذریعے ثابت کیا کہ مذہب دل کا معاملہ ہے۔ انہوں نے یقیناً مجھے تسلی دلائی، اور مجھے امید ہے کہ دوسروں نے بھی جہاں موجود تھے اس طرح فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ایک مہمان نے کہا کہ آج کے خطاب میں بہت سے موضوعات بات کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شدت پسندی کا مذہب ہے، مگر آپ کے خلیفہ کا پیغام اس سے بالکل مختلف ہے۔ پھر
ایک سویڈش مہمان نے کہا کہ اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ جس طرح میڈیا ہمیں ہر وقت اسلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ایک متشدد مذہب ہے، مگر آج ہمیں اس کے برعکس ہی سننے کو ملا. خلیفہ نے ہمیں تسلی دلائی اور ہمارے ڈر کو دور کیا اور ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرامن تھے. پھر ایک مہمان نے کہا پہلے یہاں آنے سے پہلے میں اسلام کے بارے میں خوفزدہ تھی، مگر آج جو مجھے نظر آیا اور جو میں نے دیکھا وہ بالکل مختلف تھا. خلیفہ کا پیغام رحم دلی، ہمدردی اور امن کا پیغام تھا. یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کو ہر شخص سے محبت کرنی چاہیے ان کے مذہب کی پرواہ کیے بغیر. اس نے میرے دل کو چھو لیا. یہ بھی سن کر اچھا لگا کہ اسلام ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تعلیم دیتا ہے. اس طرح کے بہت سارے تاثرات مہمانوں کے ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور سب نے اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ یقیناً شدت پسندی کے خلاف ہے. ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا کہ خلیفہ کو ہر جگہ اور ہر پلیٹ فارم پر اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیے اور لوگوں کو ان کی بات سننی چاہیے. اگر کسی کو اسلام کا کچھ بھی خوف تھا تو وہ آج دور ہو گیا ہوگا. پھر کہنے لگے کہ ایک مہمان نے کہا کہ یہ تقریر آسٹریا کے لوگوں کو دینی چاہیے کیونکہ ان ملکوں میں لوگ اسلام کی نفرت اور اسلام کے خوف میں جنونی ہو چکے ہیں. انہیں یہ تقریر سننے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے. خلیفہ نے بہت خوبصورتی سے مساجد کے مقاصد کے بارے میں سمجھایا، اور یہ کہ مسجد کا مطلب امن ہے اور یہ کہ صلاۃ کا مطلب بھی امن اور امان ہے. مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ آپ کے خلیفہ نے بتایا کہ جماعت احمدیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور صرف امن قائم کرنے کے بارے میں فکر کرتی ہے. اور مجھ پر یہ بات بہت اثر انداز ہوئی جب خلیفہ نے کہا کہ احمدی انسانیت کی تکالیف دور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ بھی بہت دلچسپ بات تھی کہ خلیفہ نے بتایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسجد زرار کو بنا دیا گیا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مساجد صرف امن کی جگہیں ہوتی ہیں. سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی ایک ریسیپشن تھی. وہاں بھی 6 ممبران پارلیمنٹ شامل ہوئے. پھر دوسرے حکومتی اہلکار بھی تھے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور وہاں بھی لوگوں نے بڑے اچھے تاثرات کا اظہار کیا. ایک مہمان نے کہا مجھے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یہ بہت متاثر کن تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس سے امید مندی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ خلیفہ یہاں آئے. خلیفہ کے پیغام نے ہمیں احساس دلایا کہ ہم کسی تنازع کو دیکھ کر آنکھیں بند نہ کر لیا کریں، یہ خود ہی ختم ہو جائے گا. یہ بہت ٹھوس پیغام تھا اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. پھر ایک مہمان نے کہا کیونکہ آج کل دنیا میں ایسی طاقتیں کام کر رہی ہیں جو انسان کو انسان سے دور کرنا چاہتی ہیں. سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے میں آپ ہر لحاظ سے کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم ملتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں اور ہمیں مزید کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. عراق سے آنے والے ایک عیسائی مہاجر سلام صاحب نے کہا کہ میں نے عراق میں کبھی ایسی باتیں نہیں سنی. وہاں لوگ اسلام کی وہ شکل پیش نہیں کرتے جو آپ کے خلیفہ بتا رہے ہیں. کاش کہ عراقی لوگ خلیفہ کی بات سن لیتے تو ہمیں اس طرح ہجرت نہ کرنی پڑتی اور یہاں سویڈش لوگوں کے سامنے بھکاری بن کر نہ آنا پڑتا.
یہاں سویڈش لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کوئی حق جمانے آیا ہوں. یہ احساس میرے لیے بہت برا ہے. عراق میں آپ کے خلیفہ جیسا ایک شخص بھی نہیں ہے. خلیفہ تو صاف صاف بات کرتے اور بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کی جماعت تمام مسلم فرقوں سے بہتر ہے. پھر ایک مہمان نے کہتی ہیں کہ جو پیغام خلیفہ نے دیا یہی اصل پیغام ہے جو تمام مذاہب نے اپنے آغاز میں دیا ہے. ہر مذہب کی بنیادی تعلیم یہی ہے. خلیفہ یکسانیت کی طرف بلا رہے ہیں. آپ کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مذہب دنیا کے مسائل کی وجہ سے نہیں ہے. مذہب دنیا کے مسائل کی وجہ نہیں ہے کہ دنیا کے مسائل مذہب کی وجہ سے نہیں ہیں. اگر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں تو وہ مذہب کے نہیں ہیں بلکہ کلچر کے ہیں. ڈنمارک میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو کوریج ہوئی ہے اس کے نیشنل اخبار ہے ایک کرسچن بلادت. اس نے ہوٹل کے جو فنکشن ہوا تھا اس کی خبر دی. پڑھنے والے تو 50,000 ہی ہیں. اسی طرح ایک اور ریڈیو 24 کی جرنلسٹ کے انٹرویو کے لیے مشن آئی اور تقریباً پونے گھنٹے کا انٹرویو لیا اور پھر اس کو ڈینش ترجمے کے ساتھ منوان شائع کیا سنایا. اس ریڈیو کے وقت میں سامعین کی تعداد 25 سے 40,000 ہے. ٹی وی جی آر نے اپنی خبروں میں کوریج دی. اس کے سامعین کی تعداد 2 ملین ہے. اسی طرح دوسرا میڈیا وغیرہ کے ذریعے کل تقریباً 3 ملین افراد تک یہ پیغام اسلام کا پہنچا. اسی طرح سویڈن میں مختلف اخباروں اور ریڈیو چینل وغیرہ کے ٹی وی چینل کے 6 انٹرویو ہوئے اور نیشنل ٹی وی پر انہوں نے خبریں بھی دیں. اس طرح مجموعی طور پر تقریباً 8 ملین کے قریب لوگوں تک سویڈن میں بھی پیغام پہنچا. بس یہ باتیں جو جس طرح جماعت کا پیغام پہنچ رہا ہے اور جس طرح لوگوں کے تاثرات ہیں جو میں نے بیان کیے عمومی طور پر اسلام کی تعلیم سن کر ان لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا کہ اسلام کی حقیقی تعلیم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے میں ہے اور اس کے ساتھ ہی سلامتی اور امن کا پیغام ہے اور حقوق العباد ادا کرنا ہے. اور یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ جماعت احمدیہ نے کیونکہ خلافت کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے یہ حقوق ادا کر رہی ہے. بس یہ بنیادی چیز ہے کہ ہر احمدی اس بات کو سمجھے کہ خلافت کے ساتھ وابستہ رہ کر ہی یہ حقوق صحیح طور پر ادا ہو سکتے ہیں. حقیقی خلافت صرف اپنوں کے خوف کو امن میں نہیں بدلتی بلکہ غیروں کے خوف کو بھی امن بدلتی ہے. اور یہی اکثر تاثرات جو لوگوں نے بیان کیے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے کہ ان کے جو خوف کی حالتیں تھیں وہ یہاں ہمارے فنکشنوں پر آ کر
امن میں تبدیل ہوگی۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تائیدات بھی ساتھ ہیں، جو اسلام کی خصوصی تعلیم کا دوسروں پر اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے بعض نے قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی اظہار کیا، ایک دو کی مثالیں میں نے پیش کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ہٹ کر اگر کوئی اس زمانے میں خلافت قائم کرنا چاہتا ہے یا چاہے گا تو ناکام ہوگا اور امن قائم نہیں کر سکے گا۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حقیقی خلافت تھی، خلافت اولیٰ کے زمانے میں، جو ابتدائی زمانے میں خلافت راشدین کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا؟ شام اور عراق میں ایسا امن قائم کیا کہ وہاں کے عیسائی اس وقت جب کہ رومن حکومت نے دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، روتے تھے کہ مسلمان دوبارہ واپس آئیں، اور جب مسلمان دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے خوشیاں منائیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ شام اور عراق میں خلافت کے نام پر جو تحریک شروع ہوئی، ایک تو اس میں کوئی طاقت نہیں تھی، حقیقت نہیں تھی، اور جو شروع میں ابتدائی طاقت تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی اور کوئی زور نہیں رہا۔ جو کام خلافت کے نام پر شروع ہوا تھا 2-3 سال میں، بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں، وہ اس کو میں صرف ایک تنظیم کا نام رہ گیا، جس نے نہ اپنوں کو امن دیا ہے نہ غیروں کو امن دیا ہے۔ وہاں جانے والے بہت سے ایسے ہیں جو اسلام اور خلافت کے نام پر ایک جذبے کے ساتھ گئے تھے، یہاں سے یورپ سے بھی جاتے رہے، لیکن غیر اسلامی حرکتیں دیکھ کر مایوس بھی ہوئے۔ کئی ان میں ایسے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکتے، یہ بھی میڈیا میں آ رہا ہے۔ خوف کی حالت میں رہ رہے ہیں، تمام راستے ان کے لیے بند ہیں۔ شدت پسندی کا یہ حال ہے کہ گزشتہ دنوں ایک خبر تھی کہ ایک عورت کا چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، بھوک سے تڑپ رہا تھا اور گھر کا فاصلہ دور تھا۔ عورت نے ایک علیحدہ جگہ جا کر بالکل درخت کے نیچے اپنے آپ کو لپیٹ کے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ تو اس وقت نام نہاد یہ اسلام کے ٹھیکیدار اور اسلام کی حفاظت کرنے والے آ گئے، اور ان نام نہاد خلافت کے سپاہیوں نے اس عورت سے اس کا بچہ چھینا کہ تم سڑک پہ بیٹھی دودھ پلا رہی ہو، حالانکہ بالکل ایک جگہ علیحدہ جگہ پہ تھی، اور پھر بچہ چھین کر گولیاں مار کر اس عورت کو مار دیا۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو وہاں ہو رہے ہیں، اور مارا اس بات پر کہ تم یہ غیر اسلامی فعل کر رہی ہو۔ انہوں نے تو اپنوں کا امن بھی چھین لیا ہے، تو غیروں کو انہوں نے کیا امن دینا ہے؟ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو عیسائی بھی اس بات پر خوش تھے کہ ہمیں مسلمان امن دے رہے ہیں اور عیسائی امن نہیں دے رہے، اور آج اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ خلافت احمدیہ ہی ہے جو اپنوں اور غیروں کو کے خوف کو امن میں بدل رہی ہے، اور مختلف لوگوں کے تاثرات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات خلافت احمدیہ کے ساتھ ہیں اور کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ 108 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کسی انسان کا کام ہوتا تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا قیام اور خلافت کا وعدہ الہی وعدہ ہے، اور وہی چیز جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تھی کہ ختم کرنے کی لوگوں نے کوشش کی لیکن ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ خلافت اور یہ نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے
ہمیشہ جاری رہنے کے لیے۔ اگر ہم اپنے وسائل کو دیکھیں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی تعداد تک اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اس نے یہ پیغام زمین کے کناروں تک پہنچانا ہے، تو پھر ان ترقیات کو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ کوئی دنیاوی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہمیشہ وفا کے ساتھ، خلافت احمدیہ کے ساتھ منسلک رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو مزید شان سے جلد از جلد پورا ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ نماز کے بعد میں 3 جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ حاضر ہے اور 2 غائب۔ جنازہ حاضر ہے مکرم چودھری فضل احمد صاحب وقف کا، جو ماسٹر غلام محمد صاحب مرحوم آف ننکانہ کے بیٹے تھے۔ 23 مئی 2016 کو 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت عمر الدین صاحب بنگوی صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے نواسے اور مولوی کرم اللہ صاحب ظفر مرحوم کے بھتیجے تھے۔ لمبا عرصہ منڈی بہاؤدین میں رہے، پھر جرمنی شفٹ ہو گئے۔ چند سال سے لندن میں مسجد فضل کے حلقہ میں مقیم تھے۔ ساری زندگی مختلف عہدوں پر جماعت کی خدمت کی توفیق ملی۔ منڈی بہاؤدین میں بھی سیکٹری مال، سیکٹری تعلیم قرآن اور امام اصلاحات وغیرہ عہدوں پر فائد رہے۔ جہاں بھی رہے سینکڑوں بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی توفیق ملی۔ 1987 کے رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کے کیس میں اسیر راہ مولا رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ انتہائی نیک، صالح، قرآن کریم سے محبت کرنے والے شفیق اور بزرگ انسان تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان گان نے 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم داؤد احمد صاحب شہید ابن مکرم حاجی غلام محی الدین صاحب کا، جو کراچی میں رہتے تھے۔ 24 مئی 2016 کو 60 سال کی عمر میں مخالفین احمدیت نے رات تقریباً 9 بجے آپ کو گھر کے باہر فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق داؤد احمد صاحب اپنے گھر کے باہر ایک غیر جماعت کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان کے دوست ابھی تھوڑے فاصلے پر ہی تھے کہ اسی دوران ایک موٹر سائیکل پر سوار دو نامعلوم افراد آئے اور پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے موٹر سائیکل سے اتر کر آپ پر فائرنگ کر دی۔ غیر جماعت دوست جن کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو حملہ آوروں نے ان کی ٹانگوں پر بھی فائر کیے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں مکرم داؤد صاحب کے 3 گولیاں لگیں جو سینے اور پیٹ سے آر پار ہو گئیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر ارد گرد سے لوگ جائے وقوع پر جمع ہو گئے اور انہوں نے مکرم داؤد صاحب کو فوری طور پر قریبی واقعہ ہسپتال میں پہنچایا، جہاں سے فرسٹ ایڈ کے بعد دونوں کو لیاقت نیشنل ہسپتال شفٹ کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے داؤد صاحب کا آپریشن کیا، لیکن پیٹ میں لگنے والی گولیوں نے جگر اور بڑی اور چھوٹی آنت کو شدید متاثر کیا تھا۔ سینے میں لگنے والی گولی سے بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا تھا، اس لیے جان بر نہ ہو سکے اور آپریشن کے دوران ہی جامِ شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو غیر جماعت دوست تھے ان کے زخمی تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر ہیں۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت مولوی الف الدین صاحب آف چونڈا ضلع سیالکوٹ کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ پھر یہ خاندان روا شفٹ ہو گیا اور 1956 میں روا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد نیوی میں ملازم تھے، پھر یہ کراچی چلے گئے اور وہاں پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کا ایک حادثے میں بازو بھی ضائع ہو گیا تھا، اور لیکن انہوں نے کبھی بازو کی کمی کو اپنے کام میں حائل نہیں ہونے دیا۔ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، بڑے نرم مزاج،
علاقے کے ہر دل عزیز شخصیت تھے، ایماندار، نیک دل، نیک سیرت، شریف النفس۔ وقوع کے بعد تحقیق کرنے والے ادارے جب علاقے کے لوگوں سے معلومات لے رہے تھے تو ہر شخص کا یہی کہنا تھا کہ یہ شخص تو کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا، جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے اور دوسروں کے کام آنے والے نیک انسان تھے۔ جماعتی خدمات میں پیش رہے۔ آپ کا گھر عرصہ 18 سال تک نماز سینٹر کے طور پر استعمال ہوتا رہا، اور اسی طرح انصار اللہ اور جماعتی کاموں کی خدمت کی توفیق ان کو ملی۔ ان کا ایک بیٹا اس وقت جامعہ احمدیہ میں 4تھے سال میں پڑھ رہا ہے، 2 بیٹے ان کے باہر کام کر رہے تھے، ملک سے باہر تھے۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا جنازہ مکرم محمد اعظم اکثیر صاحب کا ہے، جو 25 مئی 2016 کی صبح ربوہ میں 74 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مکرم مولوی محمد اشرف صاحب سابق امیر جماعت احمدیہ بھیرا کے ہاں اکتوبر 1942 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے دادا مکرم منشی محمد رمضان صاحب کے ذریعے آئی، جنہوں نے 1909 میں بیعت کی تھی۔ آپ حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب حلال پوری کے نواسے اور مکرم مولوی محمد انس جلیل کے بھانجے تھے۔ آپ کے والد مکرم مولوی محمد اشرف صاحب بھی وقف جدید کے معلم تھے۔ بنیادی تعلیم میٹرک تھی، پھر آپ جامعہ میں داخلہ لے لیا اور 1961 میں زندگی وقف کی۔ جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخل ہوئے، 1969 میں وہاں سے شہادت کا امتحان پاس کیا، اسی دوران FA اور مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ پھر ان کا تقرر وہاں وزارت اصلاح و ارشاد میں اور مختلف جگہوں پر ہوتا رہا۔ ادارت المتصنفین وکالت تبشیر میں بھی کام کیا اور وزارت تعلیم القرآن میں بھی کام کیا۔ مختلف علاقوں میں مربی کے طور پر کام کیا۔ اصلاح و ارشاد مقامی میں 90 سے 98 تک اشاعت و تصنیف کی نظارت میں کام کیا۔ پھر وکالت دیوان میں 99 سے 2006 تک کام کیا۔ 2006 سے 8 تک وکالت اشاعت کے ماہنامہ تحریک جدید کے ایڈیٹر رہے۔ اکتوبر 2008 سے وفات تک نگران متخصصین جو اسپیشلائز کرتے ہیں جامعہ کے فارغ التحصیل، ان کے نگران رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے کامیاب مربی داعی اللہ مناظر تھے۔ کتابیں بھی انہوں نے بعض لکھیں۔ انصار اللہ میں بھی خدمات کا موقع ملا اور بڑے دعا گو انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے ورثاء میں ان کی اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بیٹا یہی ہیں جو باپ کے جنازے پہ جا بھی نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اور اہلیہ کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور اپنے باپ کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.